بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا برأية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا برأية إبليس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ صبح چلا نماز کی طرف، صبح کی نماز کی طرف چلا تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر چلا، اور جو بندہ صبح صبح بازار کو گیا تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ بازار انسان کی ضرورت کی چیز ہے، جیسے بیت الخلا انسان کی ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کے ساتھ پیٹ رکھا ہے، اس کی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، لباس کی، پہننے کی، لیکن یہ جگہ دل لگانے کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو زمین پر جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، پیاری لگتی ہیں، اچھی لگتی ہے، وہ ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یعنی مسجدیں، اور جو جگہیں اللہ کو سب سے ناپسند ہیں، سب سے بری لگتی ہیں، وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار جو ہے وہ وہاں جھوٹ بھی ہوتا ہے، وہاں غفلت بھی ہوتی ہے، وہاں غیر اللہ کی دعوت بھی ہوتی ہے، وہاں اللہ سے ہٹانے کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں خواہشات کے پیدا ہونے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ انسان بازار میں جاتا ہے تو 10 طرح کی خواہشیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، پھر اپنی غربت کا احساس ہوتا ہے، پھر اللہ کی ناشکری بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں یہ چیز خرید سکوں، میرے پاس یہ چیز نہیں کہ میں ایسا کر سکوں۔ تو یہ سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جب آدمی بازار میں جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہاں اس کا گویا کہ اڈا ہے۔ یہ جو آدمی صبح صبح فرمایا کہ گیا مسجد کو گیا تو وہ تو ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، گویا کہ یہ جھنڈا پرانے زمانے میں جب فوجیں آپس میں لڑتی تھی تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا وہ اس لشکر کا بنیادی آدمی شمار ہوتا تھا، اس لیے اس جھنڈے کو گرانے کے لیے بہت سر توڑ کوشش کی جاتی تھی۔ جھنڈا ایسے آدمی کو دیا جاتا تھا کہ جو واقعی اس کا اہل ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی صبح صبح بستر سے نکل کر اور اپنی نیند قربان کر کے، اپنے ذاتی تقاضے قربان کر کے، خواہشات قربان کر کے مسجد کو آیا، اس کے پاس تو ہے ایمان کا جھنڈا۔ یہ ایمان یعنی اس کو وہی درجہ حاصل ہے جو کسی فوج کے سپہ سالار کو حاصل ہے۔ تو ایمان کے لشکر میں اس کا درجہ یہ ہے جو صبح کی نماز کے لیے آتا ہے۔ اور جو بندہ بازار جا رہا ہے تو وہ تو ابلیس کا جھنڈا ہے، کیونکہ وہاں جانے کی وجہ خواہشات کا پورا کرنا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کماؤں گا، یہ سوچتا ہے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، تو اس لیے اب اس کے پاس یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بازار میں داخل ہو تو دعا پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اس کلمے کے پڑھنے پر۔ تو اس لیے بازار میں جانا بقدر ضرورت، جس کا کام ہے وہ تو جائے، اور وہ بھی یہ سمجھ کے جائے کہ میری یہ اصل جگہ نہیں ہے، مارکیٹ یا بازار میں میری اصل جگہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میری اصل جگہ تو مسجد ہے، اصل جگہ تو میری گھر ہے۔ عورت بھی یہ سمجھے کہ اصل جگہ میری جنت گھر میں ہے، بازار میں ضرورت کے لیے، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت۔ اس سے زیادہ وقت بازار میں خرچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا بازار بھی
اور مکہ مکرمہ کا بازار بھی بازار ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بازار کوئی اور چیز ہے، وہاں کے بازار بیت اللہ کے مقابلے میں بہت کم تر ہے۔ مسجد مدینہ منورہ کا بازار مسجد نبوی کے مقابلے میں بازار ہے، اس لیے وہاں بھی اگر موقع ملے اللہ تعالیٰ بھی لے جائے تو بازاروں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے دل کی حالت، مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک طبیعت میں انشراح اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور بازار میں آدمی جاتا ہے تو طبیعت میں ایک بے چینی ہے، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے، اور ایک تشتت ہے، طبیعت میں ایک افتراق، تفرق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں شیطان کا تسلط ہے، اور مسجدوں میں رحمان کی رحمتیں ہیں، اس لیے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں میں خرچ کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔